ہم ذرا سوچتے ہیں ایک دکاندار دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اور اس کی آدھی زندگی 40 سال 30 سال اسی کام میں گزر چکا ہے. 30 سال 40 سال بڑا عرصہ بنتا ہے. کتنے سانس اس نے لیے ہوں گے, کتنے دن اس نے بتائے ہوں گے, کتنی راتیں اس نے گزاری ہوں گی, کتنے گھنٹے اس نے بسر کیے ہوں گے, اور کتنے منٹ اور سیکنڈ بنتے ہیں ان کا تو کوئی حد و شمار نہیں. اس کے بدلے میں اس نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ کوئی لاکھوں کی بات ہوگی. زیادہ سیانہ ہے, چالاک ہے اور ہوشیار ہے تو کروڑوں کی بات ہوگی. اگر اس سے بھی زیادہ, جس طرح کے ہم دنیا دار جب بن جاتے ہیں تو ہماری لالچ بڑھ جاتی ہے, اور لالچ بڑھتی ہے تو انسانیت گم ہو جاتی ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے, درد ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف چیزوں کو شمار کرنے میں لگا رہتا ہے. اتنے 100 بن گئے, اتنے لاکھ بن گئے, 1 کروڑ کب بنے؟ کروڑ بن گئے تو یہ ان سے بھی زیادہ ارب کیسے بنیں گے؟ ملین سے بڑھ کر بلین, اور اس سے بھی آگے ساری زندگی. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک شخص تھا جس نے اتنی دولت اکٹھے کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی, چابیاں تھی, 40 خچر اٹھاتے تھے. وہ کتنے گودام ہوں گے اس کے جس کی کنجیاں چابیاں 40 خچر اٹھاتے تھے. 40 چابیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اتنی دولت اس نے اکٹھے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بات اس کو کہی کہ اس تمہاری ملکیت میں جو غریبوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو. تو اس نے انکار کر دیا. وہ دولت اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے, میں غریبوں کو کیوں دوں؟ انکار کر دیا تھا. اس دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ گیا, اور پھر اس پر عذاب نازل ہوا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرقاب کر اس کو ڈبو دیا گیا, دھسا دیا. یہی ہر انسان کی کیفیت ہے. آپ اور ہم اس سے ماورا نہیں ہے. جب تک صحیح اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے, آخرت کا فکر ہمارے دل میں آ جائے, ورنہ تو تقریباً ہر انسان اس سے مبرہ نہیں ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہے, جنہوں نے اپنے خزانے بھر رکھے ہیں, وہ اپنے خزانے کو اپنی کمائی, اپنا کرتب, اپنی ہوشیاری, اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے میں غریبوں کا حق رکھا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آپ اور ہم خود ہی بتائیں, اگر ہم ایسے ہیں تو پھر ہم میں اور قارون میں کیا فرق ہو؟ قارون پر تو ہم بڑے ناراض ہوتے, اس کو تو سات صلاتیں ہم سناتے ہیں, اس کو برا بلا کہتے. تو کتنے قارون بستے ہیں ہمارے شہروں میں, ہم میں کتنے قارون بستے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے حاجی ہیں, حافظ ہیں, ہم تو نمازی ہیں. لیکن جب مالی حقوق کی بات آئے گی اور اس میں جو اللہ نے دیگر لوگوں کا حق رکھا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. نماز پڑھنے میں بھی آگے ہوں گے, حج کرنے میں بھی آگے ہوں گے, عمرے کرنے میں بھی آگے ہوں گے, شادیوں پر خرچے کرنے میں بھی آگے ہوں گے. لیکن جب یہ موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ہے جو تمہیں غریبوں تک پہنچانا ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے.